الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا توفیقا خیر رفیق والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعمرک انہم لفی سقرتہم یعمہون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی۔ تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اور وہ خدا نے ہے تجھ کو مرتبہ دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ وہ خدا نے ہے تجھے وہ مرتبہ دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اور یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں۔ نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم۔ آئیے سب سے پہلے سرور کائنات، فخر موجودات، سید السعادات، صاحب کمالات، بہار جمالات، جان حسنات، مجیب الدعوات، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پربہار میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجئے اور بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اسٹیج پر جلوہ فرما اس مجلس کی صدارت کو اپنے علمی لیاقت کے اعتبار سے سنبھالے ہوئے استاذ الاساتذہ شہنشاہ خطابت حضرت العلام حضرت علامہ مولانا حسن رضا صاحب قبلہ، آپ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ ہم آپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خطیب نوجوان حضرت مولانا محمد فیاض رضا صاحب، اور میرے رفیق حضرت مولانا محمد رضوان رضا صاحب، اور نقیب اہل سنت اور دیگر علماء اکرام، ان کے ناموں سے تو میں واقف نہیں ہوں، لیکن ان کے اخلاق کے جلوے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ابھی
مجھ سے قبل بہترین انداز میں شہزادہ حضرت مولانا حسن رضا صاحب سے آپ نعت سماعت کر رہے تھے، اور نقیب اہل سنت نے ایک جملہ کہا کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھانا پڑتا، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ سمندر میں جہاں مچھلیاں ہوتی ہے وہاں مگر بھی ہوتا ہے، اور مگر کو شکار کرنے کے لیے شارک ہوتی ہے، تو اہل سنت میں یہ عام مچھلی نہیں ہے بلکہ وہ شارک ہے کہ جو مگر پہ بھی حملہ کرتا ہے نا۔ تو اس علاقے کے لیے ان کی علمی خدمات، دینی مصروفیات اور ان کی بارگاہ سے زانوی ادب طے کرنے والے سینکڑوں علماء آپ کو نظر آئیں گے، اور جہاں تک میرا وجدان کہتا ہے کہ اسٹیج پر بھی اکثر علماء جو ہے حضرت ہی کے شاگرد ہیں۔ میں کوئی اپنی خطابت کا تنتنا دکھانے نہیں آیا ہوں، بلکہ آپ لوگوں کے لیے میرا خطاب ہوگا، اور حضرت جب تک رہیں گے تب تک میرا امتحان ہے۔ اور آپ بھی بڑے خوش نصیب ہے کہ بارش کے اس موسم میں آپ حضرات یہاں آئے، اور یہ رب کا فضل ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ بارش بھی برستی ہے نا تو یہ بھی ٹپ ٹپ نہیں بلکہ رب رب کرتی ہے۔ اگر سننے والے کان ہوں تو بارش کی آواز ٹپ ٹپ نہیں ہوگی، میرا ایمان کہتا ہے رب رب ہوگی۔ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بارش کے ٹھنڈی کے اس موسم میں میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے، اللہ آپ کو ہم کو قیامت کی گرمی سے بچائے۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لے تاکہ میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں آپ سے دو گزارش کروں گا۔ ایک تو یہ کہ آج کی میری گفتگو کے لیے آپ کو کان کے ساتھ دل و دماغ کو حاضر رکھنا ہو، تب بات سمجھ میں آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری تمہید ہو سکتا ہے کہ تھوڑی طویل ہو، لیکن جب نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ ایمان کی لذت آپ محسوس کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان جس حقیقت کو مانتا ہے اس حقیقت کو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ انسان جس حقیقت سے محبت کرتا ہے اسے دیکھنا چاہتا ہے، جسے مانتا ہے اس کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا نام اللہ کا وجود ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا نام اللہ کا وجود ہے، اور صوفیہ تو فرماتے ہیں لا موجود الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تو اللہ کا وجود ہے، ارے ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان ہے نا، اللہ موجود ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ ہے، اسی لیے تو ہم اسے ازلی کہتے، ابدی کہتے، وحدہ لا شریک کہتے، یکتا کہتے۔ سب مل کر بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ ہے، ہم سب کا ایمان ہے، اسی لیے عبادتیں کی جاتی ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہے، ارے اللہ ہے تبھی پڑھی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے،
حج کیا جاتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، نیک اعمال کیے جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے، اور فطرت یہ کہتی ہے کہ انسان جس حقیقت کو مانتا ہے اس کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اسے دیکھنا چاہتا ہے، اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس اعتبار سے قرآن کو دیکھا، میں نے اس اعتبار سے قرآن کو پڑھا، تو قرآن بھی کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد آپ نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا، اے میری قوم، میں خدا کا پیغام لانے کے لیے جا رہا ہوں، میں تمہارے لیے شریعت اور ایک نظام اور ایک قانون لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ادھر حضرت موسیٰ طور پہ تشریف لے گئے، ادھر سامری جو کہ بنی اسرائیل میں تھا، اور یہ بہت بڑا فتین شخص تھا، اور یہ ایسا ماہر شخص تھا کہ اس نے حضرت جبرائیل کے گھوڑے کو دیکھا کہ وہ گھوڑا جس گھوڑے پر حضرت جبرائیل سوار ہوتے ہیں، جس گھوڑے پر حضرت جبرائیل کے قدم پڑ جاتے ہیں، وہ گھوڑا جس بنجر زمین سے گزرتا ہے وہ زمین ہری ہری ہو جاتی ہے، وہ گھوڑا جس مردے پہ قدم رکھتا ہے اس میں جان آ جاتی ہے۔ تو اس نے حضرت جبرائیل کے گھوڑے کی ٹاپ کی مٹی اپنے پاس رکھ لی، اور حضرت موسیٰ جب طور پہ تشریف لے گئے تو اس نے سامری نے بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ خدا کو دیکھنے طور پر گئے ہیں، خدا کی تلاش میں طور پہ گئے ہیں، آؤ میں تو تمہیں یہی خدا دکھا دیتا ہوں، یہی خدا کا جلوہ دکھا دیتا ہوں، یہی تمہیں خدا بتا دیتا ہوں۔ خدا طور پہ نہیں ہے، خدا ہمارے درمیان ہے۔ قوم نے کہا سامری ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سامری نے ایک سونے کا بچڑا بنایا، اور بچڑا بنانے کے بعد وہ خاک جو حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے ٹاپ کی تھی اسے اس بچڑے کے منہ میں ڈال دیا۔ اب جیسے ڈالنا تھا کہ بچڑے نے کلام کرنا شروع کر دیا، بچڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ یہاں میں اپنی تمہیز سے ہٹ کر ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ دیکھیں تو صحیح، وہ مٹی جو گھوڑے کے ٹاپ سے مس ہوئی اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ جس مردے کے منہ پہ پڑ جاتی ہے اس میں زندگی آ جاتی ہے، اس میں حیات آ جاتی ہے۔ آخر ہم اس خاک سے پوچھے اس میں تیرا کمال کیا ہے، یہ تجھ میں کمال کہاں سے آیا؟ وہ کہیں گی یہ میرا کمال نہیں، جب سے حضرت جبرائیل کے تلووں کا بوسہ لیا تب سے مجھ میں یہ کمال آیا۔ اب جبرائیل سے پوچھے، اے جبرائیل آپ بتاؤ کہ آپ میں یہ کمال کہاں سے آیا کہ آپ جس گھوڑے پر بیٹھ جائے وہ گھوڑے کے قدموں کی مٹی کی یہ شان ہو جائے کہ وہ مردوں کو زندگی تقسیم کر دے۔ تو حضرت جبرائیل کہیں گے یہ میرا کمال نہیں بلکہ معراج کی شب میں نے مصطفیٰ کے قدموں کو چوم لیا تھا، اللہ نے میرے قدموں میں یہ شان رکھ دی کہ میں جس سواری پر سوار ہو جاؤں وہ سواری کی خاک حیات تقسیم کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کی 2 بوند ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں جن کے قلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیح ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آواز سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ وکو تو زیادہ نہیں ہے نا، گونج نہیں رہی نا آواز۔ اب حضرت موسیٰ طور پہ تشریف لے گئے، ادھر سامری نے 70 افراد کے علاوہ، میں یہ قرآن کی تفسیر پیش کر رہا ہوں، اور بعض لوگ تھے اس میں 3 گروہ بن گئے۔ بس جو بات میں بتانا چاہتا ہوں اس پر آپ میری تمہید پہ نظر رکھے، جو نتیجہ آئے گا انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ اب ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ جب واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل آپ کی قوم نے بچڑے کی پرستش کر لی، سونے کی مجسمے میں اس خاک سے جانا ہے، اس کو خدا مان لیا، پرستش کر لی۔ حضرت موسیٰ آئے، جلالی پیغمبر، فرمایا اے میری قوم تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے شرک کر لیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا گناہ ہے، تم نے بڑا گناہ کیا، اب تم پر اللہ کا عذاب آئے۔ آپ نے وعیدیں سنائی اور توبہ کرنے پر
آپ نے جو ہے جنت کی بشارتیں سنی، قوم کی آپ کی بات سمجھ میں آئی. اب قوم کہنے لگی موسیٰ ہم اپنی حرکت پہ شرمندہ ہیں. لیکن اس میں 70 افراد ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کی پرستش نہیں کریں، ہم موسیٰ کے رب کو مانیں، پرستش نہیں کریں. اب قوم کو پچھتاوا ہوا کہ ہم نے کبھی فیل کیا. حضرت موسیٰ سے کہا ہماری توبہ کی کوئی صورت بنتی ہو تو آپ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں. حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میری قوم سے گناہ ہوا، انہوں نے بچڑے کی پرستش کر لی، ان کی توبہ کی کوئی صورت ہو تو بیان کیجیے. اللہ نے فرمایا موسیٰ وَاخْتَارُوا مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُولًا لِمِيقَاتِنَا. اے موسیٰ وہ جو 70 افراد ہیں، 70 جو 70 افراد ہیں جو بچڑے کی پرستش سے بچ گئے، لِمِيقَاتِنَا انہیں وقت مقررہ پر طور پہ لاؤ اور ان سے کہو کہ وہ 70 افراد آپ کی قوم کے حق میں مغفرت کی دعا کریں. اگر وہ 70 افراد دعا کریں گے تو ان کی توبہ سن لی جائے گی، توبہ قبول کر لی جائے گی. اب ان 70 کو لے کر جو بت کی پرستش سے بچ گئے تھے، یعنی قوم موسیٰ کے متقی، پرہیزگار، پارسا، نیک افراد جو 70 تھے، حضرت موسیٰ نے انہیں لیا، طور پہ تشریف لے گئے. اور جب طور پہ تشریف لے گئے ایک بادل آسمان سے قریب آیا. حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہے، گفتگو کر رہے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا میری امت کی توبہ کیسے قبول ہو، کیا کیا جائے، بیان کیا جائے، ان کی مغفرت کی کوئی ضمانت دی جائے، وہ کیا کرے جس کے ذریعے ان کی توبہ قبول ہو. اللہ نے فرمایا وہ جو 70 ہے ان سے کہو کہ وہ ان کے حق میں دعا کرے. اب ادھر حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کر رہے ہیں. اب حضرت موسیٰ نے ان 70 سے کہا کہ اے متقیو، اے پرہیزگارو، مجھے میرے رب نے وحی کی کہ آپ ان 70 سے کہو کہ وہ میری امت کے حق میں دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں. اب قرآن کہتا ہے یہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، نیک تھے. اب جیسی حضرت موسیٰ نے دعا کو کہا تو یہ کہتے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. فرمایا موسیٰ ہم تب تک ان کے حق میں دعا نہیں کریں گے جب تک تو اپنے خدا کا ہمیں دیدار نہ کر، اپنے خدا کا جلوہ نہ دکھا دے. اگر تم چاہتے ہو موسیٰ کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں تو پہلے خدا کا مشاہدہ کرا، دیدار کرا، اس کا جلوہ دکھا. یہ حضرت موسیٰ کے قوم کے متقی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں. لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں اللہ کا دیدار بنی اسرائیل کیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کا مقدر نہیں کہ وہ حالت بیداری میں جاگتے ہوئے رب کا دیدار کرے. یہ شان تھی تو 12 ربیع النور کو آنے والے ہمارے نبی کی شان تھی کہ اللہ نے فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، حبیب قریب آ جا، اور مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، صرف آنکھوں سے نہیں ماتھے کی آنکھ سے میرا دیدار کر لے. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اب یہ قوم موسیٰ کے 70 متقی افراد ہیں، پرہیزگار افراد ہیں جو اللہ سے حضرت موسیٰ کو کلام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور یہ وہ قوم ہے جنہوں نے منہ اور سلوہ کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا. 40 سال تک میدان تی کے اندر یہ بھٹکتے رہے، راستہ تلاش کرتے رہے. ان کے لیے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، کہ حضرت موسیٰ نے ایک لاٹھی کو پتھر پہ مار کے 12 چشمے اس سے نکالے. یہ قوم دیکھ رہی ہے. قوم نے دیکھا کہ سمندر پہ راستے مارے تو 12 راستے بن گئے. یہ قوم دیکھ رہی ہے حضرت موسیٰ کا معجزہ ید بیضا. یہ قوم یہ معجزہ دیکھ رہی ہے لیکن پھر بھی کہتی ہے حتی نر اللہ، جب تک ایمان نہیں لائیں گے، تب تک دیکھ نہ لے، تب
دیدار نہ کر لے، قسم خدا کی یہ فیض ہے میرے آقا کی ختم نبوت کا، یہ فیض ہے میرے آقا کی تبلیغ کا، یہ فیض ہے میرے سرکار کی خدمت دینی کا۔ ابو بکر سے لے کر بلال تک، بلال سے لے کر سارے صحابہ تک، سارے صحابہ سے لے کر تابعین تک، تابعین سے لے کر تبع تابعین تک، تبع تابعین سے لے کر ائمہ مجتہدین تک، ائمہ مجتہدین سے لے کر صلحاء اور صفحاء تک، صفحاء سے لے کر علماء اور آج تک، بلکہ 1450 برس سے اب تک کسی مومن نے اللہ کو ماننے کے لیے یہ ڈیمانڈ نہیں رکھی کہ اللہ کو تب مانیں گے جب اسے دیکھیں گے، رب کو تب مانیں گے جب اسے دیکھیں گے، خدا کو تب مانیں گے جب اسے دیکھیں گے۔ آخر وہ کون سی بات تھی جس نے عالم تو عین جاہلوں کو بھی اس بات پر مطمئن کر دیا کہ اللہ ہے؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے ہمیں اتنا یقین کامل دے دیا کہ خدا ہے؟ وہ کون تھا جس نے ہمیں اس قدر بتا دیا کہ ہم اپنی آنکھوں کے دیکھے کا تو انکار کر سکتے ہیں لیکن خدا کی ذات کا انکار نہیں کر سکتے؟ وہ کیا بات تھی؟ تو آپ کہیں گے سن لو، جس نے 1450 برس سے لے کر اب تک خدا کے ہونے پر ہمیں مطمئن کر دیا، وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے، وہ مدینے کے تاجدار کی ذات ہے، وہ مکہ میں 12 ربیع النور کو آنے والے نبی کی۔ آپ دیکھیں کہ سرکار نے، اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تمہارے پاس میری ایک دلیل، ایک برہان آئی۔ تو خدا کے ہونے پر، خدا کے ہونے پر مصطفیٰ دلیل بن کر آئے، حبیب دلیل بن کر آئے۔ بلکہ میں یہ جذباتی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں قرآنی بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں جب سرکار کی عمر شریف 40 سال ہوئی، اللہ کے رسول کو رب نے فرمایا حبیب آپ جو ہے اعلان نبوت کر دو، اظہار نبوت کر دو۔ سرکار کوہ صفا، آپ حضرات ادھر دیکھیے، موبائل ہی بج رہا ہے، کوہ صفا پہ تشریف لے گئے اور 40 سال عمر شریف سرکار نے فرمایا اے اہل صبا کوہ صفا کے قریب آؤ، اے بنو عبد المطلب کوہ صفا کے قریب آؤ، اے اہل قریش کوہ صفا کے قریب آؤ۔ اب سب کوہ صفا کے قریب ہے اور سب سرکار کے قدموں میں جمع ہو گئے۔ سرکار کوہ صفا پہ ہے۔ مکہ کا یہ معمول تھا، جب انہیں کوئی بات پہنچانا ہوتی وہ پہاڑ پہ چڑھ جاتے اور اپنے قبیلے والوں کو، مکہ والوں کو آواز لگاتے، مکے والے دوڑ کر آتے اور سنتے آخر وہ پیغام کیا ہے، بات کیا ہے، اور جو نہیں آتا وہ اپنے غلام کو بھیج دیتا یا اپنا نمائندہ بھیج دیتا یا اپنا بیٹا بھیج دیتا، سن کر آؤ آج کیا پیغام نشر ہوا، کس بات کا اعلان ہوا۔ دیہاتوں میں ہوتا ہے نا ظاہر سوچنا، ارے ہوتا کیا نہیں ہوتا ہے نا، ظاہر سوچنا یہ ہوتا۔ تو اس زمانے میں بھی یہ معاملہ، سرکار کوہ صفا پہ ہے، سارے مکہ والے سرکار کے قدموں میں آتے۔ سرکار فرماتے ہیں بے شمار باتیں ہوئی، میں جو اپنا موضوع اسی کو لے کے چلوں۔ سرکار نے فرمایا اے اہل مکہ، میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، اور وہ تم پہ حملہ کرے گا، تمہیں ہلاک کرے گا، قتل و غارت کرے گا، خون ریزی کرے گا، تو کیا تم میری بات کو تسلیم کر لو، تم میری بات کو مانو گے؟ تو سب نے کہا انتا صادق الوعد الامین، کہ اے محمد آپ سچے ہیں، وعدوں کو پورا کرنے والے۔ لیکن یہاں رک کر اعلیٰ حضرت کی نظر دیکھیں، یہاں رک کر اعلیٰ حضرت کی نظر دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار کوہ صفا پہ کھڑے رہ کر یہ جو کہہ رہے
فرماتی ہے کہ ایک وقت میں تمہیں بھی دیکھتا ہوں اور اپنے رب کو بھی دیکھتا ہوں، ایک وقت میں مخلوق کو بھی دیکھتا ہوں، خالق کو بھی دیکھتا ہوں، عابد کو بھی دیکھتا ہوں، معبود کو بھی دیکھتا ہوں، ساجد کو بھی دیکھتا ہوں، مسجود کو بھی دیکھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادھر امت میں ہے شامل، ادھر خدا سے ہے واصل، ادھر امت میں ہے شامل، ادھر خدا سے ہے واصل۔ خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تشدید والا لفظ ہوتا ہے اس کا تعلق پہلے لفظ سے بھی ہوتا ہے، بعد والے لفظ سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان رابطے کے لیے مصطفیٰ کو بشکل تشدید بھیجا ہے۔ جو ان کے قریب ہو جائے گا وہ خدا کے قریب ہو جائے گا۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خدا خود خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ اب سرکار کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، پہلے فرمایا میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے تو تم میری بات مان لو۔ سب نے کہا اے محمد آپ صادق الوعد الامین ہیں، وعدوں کو پورا کرنے والے، امانتوں کو پورا کرنے والے سچے ہیں۔ اب جیسی یہ کہا پھر سرکار فرماتے ہیں جب تم میرے کہنے پر پہاڑی کے پیچھے کے لشکر کو، اب میں اپنی بات پر آیا، غور سے سنیے، جب میرے کہنے پر تم پہاڑی کے پیچھے کے لشکر کو مان رہے ہو تو میں کہتا ہوں قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے اسے بھی مان لو، اللہ ایک ہے اسے بھی مان لو۔ اتنا کہنا تھا، مشرکین مکہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے جتنے نبی آئے اور جب بھی انہوں نے اعلان نبوت کیا تو ان سے قوم نے معجزہ طلب کیا، معجزہ مانگا۔ حضرت عزیر نے اعلان نبوت کیا، خدا کی وحدانیت کی شہادت دی، قوم نے کہا نبی ہو تو معجزہ دکھا، آپ نے پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکالی۔ حضرت داؤد نے اعلان نبوت کیا، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرایا، قوم نے معجزہ طلب کیا، آپ نے لہن داؤدی کے ذریعے پانی کی سیلانی کو روک دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ نے اعلان نبوت کیا، قوم نے معجزہ طلب کیا، آپ نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا، سورج سے زیادہ روشن کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے خدا کی وحدانیت کا اقرار اور اپنی نبوت کا اعلان کرایا، قوم نے معجزہ طلب کیا، آپ نے ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کر دیا۔ تو اب قوم کہتی ہے اے محمد جتنے نبی آئے سب نے معجزہ دکھایا، اگر آپ نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی معجزہ بتاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مولا یہ تیرے ہونے پر، یہ تیرے ہونے پر، یہ تیری ذات پر، یہ تیری توحید پر، یہ تیرے یکتا ہونے پر اور میرے نبی ہونے پر مجھ سے معجزہ طلب کر رہے ہیں، یہ دلیل مانگ رہے ہیں، مولا میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا حبیب کہہ دو فقط لبثت فیکم امورم من قبلی، اے حبیب تم انہیں اپنی 40 سالہ زندگی دکھا دو اور ان سے کہہ دو کہ خدا کے ہونے پر میری 40 سالہ زندگی تمہاری نظروں کے سامنے۔ آپ بات نہیں سمجھے، میں اس کو واضح کروں۔ ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتا ہے دلیل۔ ایک کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ، اور ایک ہوتی ہے دلیل۔ اب مثلا ایک آدمی ہے، اس کے خلاف مقدمہ دائر اور مقدمے میں بات یہ ہے، دو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے قتل کیا، یہ قاتل ہے، اور دو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قاتل نہیں ہے۔ اب مرنے والے کے رشتہ دار کہتے ہیں یہ قاتل ہے اس لیے کہ جو مرا وہ ہمارا رشتہ دار، اور دوسرے دو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ قاتل نہیں ہے۔ اب دونوں نے اپنا وکیل کیا، فیصلہ تو جج کو کرنا ہے، دونوں نے اپنا وکیل کیا۔ اب وکیل دونوں کے پہنچے، ایک نے اپنی دلیل رکھی، دوسرے نے اپنی دلیل رکھی، تو اب جج فیصلہ اس کے حق میں کرے گا جس کی دلیل مضبوط ہوگی۔ ارے بولیے
جس کی دلیل مضبوط ہوں گی فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا. اللہ نے کہا حبیب فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، میرے ہونے پر تیری 40 سالہ زندگی دلیل ہے. اب ان کو پکڑو جو کہتے ہیں ہم توحید کی بات کرتے ہیں، ہم تبلیغ کی بات کرتے ہیں، ہم کلمے کی بات کرتے ہیں، ہم دین کی بات کرتے ہیں. ان سے پوچھو توحید کی بات کیا ہے تو کہیں گے توحید کی بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ ازلی ہے، اللہ ابدی ہے. اور ان سے پوچھو اس دعوے کی دلیل کیا ہے تو کہتے ہیں دعوے کی دلیل اس کے پیغمبر محمد ہے، اس کے پیغمبر محمد ہے. اب ان سے پوچھو جس کی دلیل مضبوط ہوں گی دعویٰ اسی کا مانے جائے گا. تو تم بتاؤ تمہاری دلیل کتنی مضبوط ہے؟ ارے تم نے کلمے کے نام پر دعویٰ تو کر دیا لیکن دلیل کو تم نے ضعیف کر دیا. اور یہ کہتے ہو جو خدا کی ذات پر دلیل ہے وہ نور نہیں ہے، وہ مر کر مٹی میں مل گئے، انہیں اختیار نہیں ہے، انہیں پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، ان کا نام ان کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہ ہو. گویا تم نے اپنی دلیل کو کمزور کر دیا. تم نے یہ نہ دیکھا کہ ہم دلیل کو اپنی صف میں لا کر کھڑے کر دے اور یہ کہہ دے کہ محمد ہم جیسے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہے، یہ ہمارے بڑے بھائی ہے، وہ ایک ڈاکیا کی طرح ہے. تو تم نے دلیل کو کمزور کر دیا، دلیل کو ضعیف کر دیا. اور جس کی دلیل کمزور ہوتی ہے اس کا دعویٰ کمزور ہوتا ہے. گویا تم نے دلیل کو کمزور کر کے دعوے میں کمزوری پیدا کر دی. اب اگر تمہیں خدا کی ذات کو لوگوں کو منوانا ہے تو تمہیں دلیل کے بارے میں وہی کہنا پڑے گا جو بریلی کے رضا نے کہا کہ تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ کیا کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ارے اتنی تو بات سمجھ میں آئی نا. ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ سب مل کر بولو دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ خدا ہے. دعویٰ کیا ہے؟ خدا ہے. اور اس دعوے کی دلیل محمد الرسول اللہ. اب اگر دلیل میں عیب نکالے جائے تو دعویٰ کمزور ہو جائے. اب جو یہ کہتے ہیں ہم تبلیغ کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، نمازی بناتے ہیں، روزے دار بناتے ہیں، کلمے کی دعوت دیتے ہیں، ارے نادانو تم نے اپنی دلیل کو کمزور کر کے اپنے دعوے پہ تم پورے نہیں ہوتے. جہاں دلیل کمزور وہاں دعویٰ. اور قسم خدا کی وہ دلیل کیسی ہے؟ ارے وہ دلیل کیسی ہے؟ ارے دلیل کیسی ہے؟ وہ دلیل کیسی ہے؟ میرے پیر سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں یہ زمین اللہ نے بنایا، آسمان اللہ نے بنایا، شجر و حجر اللہ نے بنایا، درخت و ثمر اللہ نے بنایا، چاند ستارے اللہ نے بنایا. فرماتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ نے بنائی اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی خاطر بنائے، دو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے. ارے جو اللہ نے حضور کے لیے بنایا ہم اس آسمان و زمین کا جواب نہیں لا سکتے. تو جس خدا نے اپنے لیے محبوب بنایا ہو اس کا جواب آپ کی خاطر بنائے دو جہاں. زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. اور یہ جو لوگ ان سے کل کہیے جا کر آپ تبلیغ کی بات کرتے ہو، توحید کی بات کرتے ہو، تو کہنا بھائی یہ توحید کی بات کیسے ہو؟ تم نے خدا کے ہونے پر جو دلیل ہے ان کو تو اپنی صف میں لا کے کھڑے کر. اب آپ عیسائی کے پاس جائے، کسی مشرک کے پاس جائے، کسی اور دیگر مذہب والے کے پاس جائے اور اس سے کہے اللہ ایک ہے، وہ دلیل پوچھے. ارے پوچھے گا کہ نہیں پوچھے؟ تو آپ کہے نہیں وہ نبی جو ہمارے بڑے بھائی ہیں وہ دلیل ہے، وہ نبی جو نور نہیں ہماری طرح وہ دلیل ہے، وہ نبی جنہیں اختیار نہیں وہ دلیل ہے، وہ نبی جو دنیا سے چلے گئے حیات نہیں وہ دلیل ہے. تو کہیں گا بھائی یہ تو سارے انسانوں میں بات ہے، ان کی خصوصیت کیا؟ تب تجھ کو وہی کہنا پڑے گا جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا.
اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان، اور کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، قسم خدا کی نبی راستے سے چلتے سب کا سایہ نظر آتا، مصطفیٰ کا سایہ نظر نہیں آتا۔ اب اگر دعوے کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو دلیل کے بارے میں کہنا پڑے گا۔ ہمارے دلیل کی شان یہ ہے کہ سورج کی روشنی میں چلتے سب کا سایہ نظر آتا، وہ خدا کی دلیل ایسی ہے کہ ان کا سایہ نظر نہیں آتا۔ اب تمہیں کہنا پڑے گا خدا کی ذات پر وہ دلیل ہے کہ سب کے جسم سے پسینہ نکلتا، بدبو آتی، لیکن وہ دلیل ایسی ہے کہ جس راستے سے گزرتے آواز آتی، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اب تجھے کہنا پڑے گا کہ وہ جو خدا کی ذات پر دلیل ہے ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ نرم زمین پر قدم رکھتے نشان نہیں پڑتے، پتھر پہ قدم رکھتے نشان پڑ جاتے۔ اگر تم اپنے دعوے کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو دلیل کے بارے میں کہنا پڑے گا، وہ دلیل تو ایسی ہے، وہ دلیل کی شان تو یہ ہے کہ وہ آگے جس طرح دیکھتے اسی طرح پیچھے کا بھی نظارہ کر لیا کرتے۔ وہ دلیل کے بارے میں اگر تم دعوے کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو دلیل کی عظمت بتاتے ہوئے تمہیں کہنا پڑے گا دلیل کی شان تو یہ ہے کہ حضرت جابر کے مردہ بچوں کو آواز لگاتے وہ دوڑتے ہوئے چلے آتے۔ اگر تمہیں دعوے کو ثابت کرنا ہے تو دلیل کے بارے میں کہنا پڑے گا، وہ دلیل کی شان تو یہ ہے کہ بابت کی کمزور بکری کے تھنوں کو اپنا ہاتھ لگاتے تو دودھ کی نہریں جاری ہو جاتی۔ اگر تمہیں دعوے کو ثابت کرنا ہے تو دلیل کے بارے میں کہنا پڑے گا، دلیل کی شان یہ ہے کہ مسجد نبی میں ممبر پر بیٹھ کے آسمان کے جانب ہاتھ کر کے صحابہ سے فرماتے، صحابہ میری شان یہ ہے کہ میں زمین پر بیٹھے بیٹھے یہیں سے جنت کے کھجور کے گوشے توڑ کر تمہارے لیے پیش کر دوں۔ اگر دعوے کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو دلیل کے بارے میں کہنا ہوگا، دلیل کی شان تو یہ ہے، دلیل کا مقام تو یہ ہے کہ جب وہ دنیا کے اندر آتے ہیں، بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے دلیل کی شان یہ ہے کہ جب وہ اپنے والد کے شکم میں آتے ہیں، جب اپنے والدہ کے شکم میں آتی ہے تو والدہ فرماتی ہے، مکہ کی عورتیں مجھ سے کہا کرتی آمنہ رات کے وقت اپنے چراغ کو گل کر لیا کر، اس لیے کہ تیل مہنگا ہو چکا ہے، لیکن ماں فرماتی ہے، آمنہ کہتی ہے اے مجھ سے چراغ کی شکایت کرنے والیوں، سن لو جب سے میرا بیٹا محمد میرے شکم میں آیا ہے میں نے گھر میں چراغ نہیں جلایا ہے۔ اگر دعوے کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو دلیل کے بارے میں کہنا پڑے گا کہ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اگر دعوے کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو دلیل کے بارے میں کہنا پڑے گا کہ ہر بچہ جب ماں کے شکم میں آتا ہے ماں کو تکلیف ہوتی ہے، ماں کو پریشانی ہوتی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، اور آپ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، آج کے حالات تو یہ ہو چکے کہ ایک میں شانتی دو میں کرانتی، ہم 6 بھائی ہیں، حضرت بھی اب معاملہ یہ ہو گیا کہ ایک میں شانتی دو میں کرانتی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ بِكُمْ مُقَاصِرَ الْأُمَمْ، اے لوگوں قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں، کثرت پہ فخر کروں۔ اور قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، کہ مفلسی کے سبب اپنے بچوں کو مت مارو۔ تو ہر بچہ، بلکہ آپ دیکھ پہلے تو آسانی سے کدھر اولاد ہوئی کچھ پتہ نہیں، اور آج تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے 2 ولیموں کی رقم کھا جاتا ہے، اسی لیے مدرسے میں بچے زیادہ نہیں آ رہے۔ ایک بچہ جب 2 لاکھ میں پڑ جائے گا تو آدمی پھر تیسرے بچے کا سوچے گا کیا؟ ارے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن اور ہر بچہ ماں کے شکم میں آیا تو ماں کو تکلیف دی، لیکن یہ خدا کے دعوے پر دلیل ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرا بیٹا میرے شکم میں آیا مجھے درد کا احساس نہ ہوا اور میرے جسم سے مجھ کو عنبر سے زیادہ خوشبو آئی۔ فرماتی ہے جب میرا بیٹا جو خدا کی ذات پر دلیل ہے دنیا میں آیا، جس دن پیدا ہوا سر کو سجدے میں رکھا، رب حبلی امتی کہہ، خدا کی ذات پر دلیل، بے شمار باتیں۔ اور آپ یاد رکھو اگر واقعی توحید کی بات کرتے ہو تو تمہیں دلیل کی مضبوطی بتانی ہے، بلکہ یہاں عقیدے کی بات بتا، اللہ نے اس دلیل کو کتنا مضبوط کیا۔
جو خدا کے وجود پر دلیل ہے، اللہ نے اس حبیب کی شان کے متعلق، ان کے مقام کے متعلق قوم کو، بندوں کو کیسے آگاہ کیا، کس قدر خبردار کیا اور انہیں کتنا مضبوط بنایا۔ آپ دیکھیں سورہ حجرات 26 پارہ آپ پڑھیے، وفد بنی تمیم کے 25 افراد، غور سے سنیے عقیدے کی بات، 25 افراد سرکار نے نماز ظہر پڑھائی، اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، سرکار قیلولہ کر رہے ہیں، 25 افراد وفد بنی تمیم کے دوڑتے ہوئے آئے۔ دلیل کی مضبوطی دیکھو، خدا نے کتنا انہیں مضبوط بنایا، کس قدر شان والا بنایا۔ اللہ خود بتا رہا ہے ان کا مقام کیا، اس لیے کہ اگر تم ان کو سمجھو گے تبھی تو خدا کو مانو گے۔ 25 افراد وفد بنی تمیم سے آئے، سرکار نماز ظہر پڑھا کے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے قیلولے کے لیے۔ یہ 25 افراد دوڑتے ہوئے، مارے مسرت ہے، خوش ہے، خوشی میں ہے، دوڑتے ہوئے آئے۔ آنے کے بعد مسجد نبوی میں ایک صحابی رسول سے ملاقات کی، فرمایا کہ اللہ کے رسول کہاں تشریف لے گئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، نماز ظہر ہو گئی۔ یہ دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد سرکار کے حجرے کو دستک دی، کنڈی کھٹکھٹائی۔ یہاں ایک مسئلہ پہلے میں آپ کو بتا دوں، حضرت یہاں موجود ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی جولا ہے نا، آپ کے گاؤں میں آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، تو حکم یہ ہے کہ فوراً کلمہ پڑھا دیا جائے۔ ارے یہی حکم ہے نا شریعت کا، کچھ آپ بھی بولو، گھٹنوں پر سے آپ ہاتھ ہٹا لیں۔ مومن کبھی کمزور نہیں ہوتا، تھکتا نہیں مومن۔ تو آپ دیکھو کیا فرمایا، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی یہاں کہے جولا پور میں کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، حکم یہ ہے کہ فوراً کلمہ پڑھا دیں۔ اب آپ یہ نہ کہے نہیں ارنی چلیے وہاں مصباحی صاحب ہے، وہ صدر المدرسین ہے، وہ ناظم اعلیٰ ہے، خطیب ہے، مقرر ہے، ان کے پاس علماء نے اس سے منع کیا۔ فرمایا اس کے اندر 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ، اس نے یہاں کہا آپ اگر یہاں سے ارنی اسے لے جائیں گے، ہو سکتا ہے راستے میں اس کا انتقال ہو جائے، تو وہ حالت کفر پہ مرا ہے کہ نہیں۔ دوسری بات، اس نے جولا یہاں کہا آپ ارنی لے جا رہے، درمیان میں شیطان نے بہکا دیا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ مکر گیا، تب بھی آپ اس میں گرفتار۔ تیسری بات، اس نے یہاں کہا آپ ارنی لے گئے، اب یہاں سے وہاں تک اتنی دیر تک وہ حالت کفر پر رہا، تو حکم یہ ہے کہ کوئی کہے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں تو فوراً پڑھا دیا۔ اب سرکار کا مقام دیکھیے، سرکار کی شان دیکھیے، یہاں ایک دو نہیں، اور اول اسلام میں شروعات ہے اسلام کی، آغاز ہے اسلام کا۔ 25 افراد وفد بنی تمیم کے آئے کس لیے کہ سرکار ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لے، کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لے۔ 25 افراد وفد بنی تمیم اور دوڑتے ہوئے سرکار کے حجرے پر دستک دی، سرکار قیلولہ کر رہے۔ اب قیلولے کی تعریف سنیے، قیلولہ یہ ہے کہ چند لمحوں کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے اپنا سر تکیے سے لگا دینا، یہ قیلولہ ہے۔ علماء موجود ہے، یہ سنت ہے، بس اسی کو قیلولہ کہا۔ یہ نہیں ہے کہ ظہر سے عصر تک پڑے رہے، چند لمحہ کے لیے آنکھ بند کر لے، یہ قیلولہ، یہ سنت ہے۔ چند سیکنڈ، 5 منٹ، 10 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، سنت ادا ہو جائے۔ اب سرکار قیلولے کے لیے تشریف لے گئے اور ادھر یہ دوڑتے ہوئے آئے خوشی کے مارے، ایک نہیں، دو نہیں، 3 نہیں، 25 افراد، اور سرکار کے دروازے پہ دستک دی، کھٹکھٹایا، سرکار بیدار ہوئی، سرکار حجرے سے باہر تشریف لائے، فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں وفد بنی تمیم سے ہے، مسلمان بننا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ سرکار نے 25 کو کلمہ پڑھایا، وہ گھر چلے گئے، سرکار اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، لیکن دلیل کا مقام دے، وہ مومن بن کے گھر گئے، سرکار حجرے میں گئے، لیکن دعوے کی بارگاہ میں دلیل کی شان دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے حبیب، وہ جو آپ کو حجرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثر عقل والے نہیں۔ ارے آئے تھے تو کلمہ پڑھ لے، آئے تھے مسلمان بننے، فرمایا اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان میں عقل والے نہیں،
ان کے لیے بہتر کیا ہوتا؟ قرآن کہتا ہے حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، کہ اے حبیب ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ آپ خود جاگتے، اپنا دروازہ کھولتے اور اس کے بعد کلمہ پڑھاتے۔ گویا خدا نے یہ بتا دیا کہ 25 کا ایمان ایک طرف اور میرے حبیب کا قیلو۔ معلوم ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی مستاج ہوئی۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کی، اور یہ شان کون بتائے گا؟ میں تو کہتا ہوں قسم خدا کی، تاریخ السلطنت حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ، آپ لطائف اشرفی کی لطیفہ نمبر 33 میں ایک بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں کہتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے سنی ہونا۔ آج ہم اپنا سنی ہونا ظاہر نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں آپ بارش میں یہاں آ کر بیٹھے ہو، ذکر رسول میں یہ صرف سنی ہونے کی بنیاد۔ ارے سنی ہو تبھی آ کر بیٹھے۔ ہمارے بچے نعتیں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، فرارے گھروں کو سجایا جا رہا ہے، نعرے تکبیر و رسالت بلند کی جا رہی ہے، سرکار کی آمد کے نغمے گنگنائے جا رہے ہیں، یہ صرف سنی ہونے کی بنیاد۔ ارے نعتیں، درود، سلام، یہ صرف سنی ہونے کی بنیاد پر، یہ سنی ماؤں کی تربیت ہے، یہ سنی خمیر کا نتیجہ ہے۔ اور قسم خدا کی سنی ہونے کی اتنی برکتیں ہیں کہ دنیا سے ہم چلے گئے، تیسرے پہ یاد کیا جائے، 10ویں پہ یاد کیا جائے، 40ویں پہ یاد کیا جائے، ششمائی یاد کیا جائے، سال میں یاد کیا جائے، زندگی بھر یاد کیا جائے۔ سنیت کی برکت ہے کہ ایسے سنی بنو کہ آواز آئے میں وہ سنی ہوں جمیلے، قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ حبیب وہ میرے ہونے پر دلیل مانگتے ہیں، فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، اپنی 40 سالہ پہلی زندگی انہیں بتا دو کہ یہ خدا کے ہونے پر دلیل ہے۔ یہاں ایک خاص بات آپ یہ سنیں، تھوڑا وقت لوں گا، عقیدے کی بات۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی اس وقت بھی نبی تھے، کنتو نبیوں و آدم بین الماء والطین، سرکار فرماتے میں تب بھی نبی تھا جب آدم آب اور مٹی کے درمیان تھا۔ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ جب کچھ بھی نہیں تھا نبی تب بھی نبی تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو نبوت 40 سال کے بعد دی، نبی کو 40 سال تک خود یہ پتا نہیں تھا کہ وہ نبی ہے کہ نہیں۔ اب ان کا عقیدہ یہ کہ نبی کو نبوت 40 سال کے بعد، اور ادھر قرآن کہتا ہے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، حبیب اپنی 40 سالہ پہلی زندگی انہیں دکھاؤ، 40 سالہ پہلی زندگی انہیں دکھاؤ۔ اگر نبی کو نبوت 40 سال میں ملتی تو اللہ کہتا 23 سالہ زندگی دکھاؤ، لیکن اللہ نے کہا کہ 40 سالہ زندگی بتاؤ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے میرا حبیب جو ہے، میرا پیغمبر جو ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ یہ اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم بنے نہ حوا بنے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی نبوت، ان کی ابوبیت ہے سب کو عام، حوا حروس کس کی؟ انہی کے پیسر کی ہے، اور ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور آخری بات کیا فرمایا اللہ نے؟ لعمرک انہم لفی سقرتہم یعمہون، اے حبیب ہمیں تیری زندگی کی قسم، تیری زندگی کی قسم، اگر سرکار کو نبوت 40 سال کے بعد ملتی تو اللہ کہتا حبیب تیری 23 سالہ زندگی، فرمایا تیری زندگی کی قسم۔ اور ان کا عقیدہ دیکھو، ایک آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں کہ اے حبیب اللہ نے آپ کو وارفتہ پایا، حیران پایا، اپنے عشق میں گرفتار پایا، ہے نا؟ اور یہ ترجمہ کرتے ضالن کا تو
کہتے کہ حبیب اللہ نے آپ کو نعوذ باللہ گمراہ پایا. اتنی بات یاد رکھو. ترجمہ کرتے گمراہ پایا تو اپنی طرف ہدایت دی. میں کہتا ہوں تم نبی کی گمراہیت کی بات کرتے ہو. اگر نعوذ باللہ نبی گمراہ ہوتے تو اللہ یہ نہیں کہتا فقط لبثت فیکم امورا من قبل. حبیب اپنی 40 سالہ پہلی زندگی میں اگر نبی گمراہ ہو، ارے یہ تو وہ مشرک ہے، ابھی کوئی مسلمان نہیں. اللہ نے ابو جہل جیسے کافر کے سامنے، اللہ نے عتبہ شیبہ جیسے کافروں کے سامنے نبی کی اعلان نبوت والی زندگی پیش نہیں کیا، بلکہ خاموش زندگی پیش کیا اور دنیا کو بتا دیا جب میرے حبیب کی خاموش زندگی کی یہ شان ہے تو اعلان نبوت والی زندگی. اب آخری بات اللہ نے کیا فرمایا؟ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. کہ اے حبیب تیری زندگی کی قسم، آپ سوچو وہ زندگی کیسی ہوگی جس کی خدا قسم یاد ہے. اور وہی زندگی ہمارے لیے خدا کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کہ حبیب تیری زندگی بڑی پیاری ہے، میں تیری زندگی کو کائنات کے تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ بنا دوں. اور خاص بات دیکھیے، عمل کی بات. سرکار نے جتنے کام اپنے امت کو کرنے کا کہا، سرکار نے جتنا عمل اپنی امت کو کرنے کا حکم دیا اس سے زیادہ سرکار نے خود کیا. غور سے سنیے، اس سے زیادہ سرکار نے خود کیا. سرکار نے اپنی امت سے فرمایا تم 5 وقت کی نماز پڑھو، لیکن نبی نے تہجد ملا کر 6 وقت کی نماز. سرکار نے اپنی امت سے کہا تم روزے رکھو تو سحری کرو اور خوب کھاؤ، خوب سحری میں کھاؤ. عام دنوں میں زیادہ کھانے سے منع کیا، لیکن سحری میں فرمایا کہ خوب کھاؤ. اور جب خود روزے رکھنے کی بات آئی تو مسلسل متواتر بغیر سحری کے روزے رکھے. سرکار نے اپنی امت کو حکم دیا کہ زکوٰۃ مال کا 40واں حصہ دو. اور جب عمل کی بات آئی تو امت پر سب کچھ لٹا دیا. سرکار نے فرمایا اگر اللہ نے طاقت و قوت اور استطاعت رکھی تو 1 2 3 4 نکاح کرو، اگر چاروں کے درمیان انصاف کر سکتے ہو. اور جب خود بات آئی تو ایک وقت میں 9 بیویاں رکھ کر 9 کے درمیان انصاف کر کے بتایا. اب وہ حبیب جس کی زندگی کی قسم خدا یاد ہے، جس کی زندگی کو اپنانے کا خدا حکم دے، اگر ہم تب بھی اس نبی کی سیرت کو نہ اپنائیں، بلکہ آپ دیکھیں سورہ کہف آپ پڑھیں گے نا آپ کو پتا چلے گا وہ 7 نوجوان جو حضرت عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کی شریعت ایمان بچانے کے لیے نکل گئے. آج ہمارا رونا یہی ہے یار، بڑا ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، بڑے حالات نازک ہیں، بڑے حالات خراب ہیں، مقابلہ کیسے کرے، حکومت جابر ہے، چاروں جانب مسلمانوں کی لاشوں پر اقتدار کی کرسیاں سجائی جا رہی ہیں، ہمیں پناہ کون دے. وہ 7 افراد جو حضرت عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کرتے تھے، ایمان بچانے کے لیے جب غار میں گئے، غار میں 1 دن 2 دن 1 سال 2 سال بلکہ 309 سال تک اللہ نے ان کی حفاظت کی. جب وہ جاگے نا تو کسی نے کہا کم لبس تم کتنا سوئے؟ فرمایا لبسنا یومن او بازا یوم، 1 دن یا آدھا دن. قرآن کہتا ہے 1 2 دن نہیں بلکہ تم 309 سال تک سوتے رہے. اگر کوئی شریعت عیسوی پہ عمل کرے تو وہ 309 سال تک سکون سے رہ سکتا ہے، سکون سے سو سکتا ہے. اگر ہم مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کر لے تو 70 سال تک سکون سے نہیں رہ سکتے، 60 سال تک سکون سے نہیں رہ سکتے. حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ کی قوم میں ایک نقال تھا، فنکار، آرٹسٹ، کسی کی بھی نقل اتارتا. اس سے کہا کہ موسیٰ اپنے خداؤں کو برا کہتے ہیں تو موسیٰ کی نقل اتار. اس نے کہا تھوڑا انتظار کرو، داڑھی آنے دو، زلفیں بڑھنے دو، ان کی چال ڈھال دیکھنے دو.
جسم پر لباس سلانے دو. وقت آیا اعلان کیا جمع ہو جاؤ, ہم موسیٰ کی نقل اتاریں گے, موسیٰ کا ٹھٹا اور مذاق بنائیں گے. اب سب میدان میں آئے, یہ حضرت موسیٰ کی طرح چل رہا ہے, بول رہا ہے, بال زلفیں سب حضرت موسیٰ کی طرح. حضرت جبرائیل رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا وہ زمین پر تیرے حبیب محبوب کلیم کی نقل اڑا, اگر تو حکم دے تو میں تباہ کروں. اللہ نے فرمایا جبرائیل اگر اس نے اپنا ظاہر کلیم کی طرح سجا لیا تو میں اس کا باطن سجا دوں. آپ سوچو اگر کوئی نقل کے طور پہ اپنا ظاہر موسیٰ جیسا بنا لے تو اللہ اس کے دل کو سنوار لے. ہمیں تو اللہ نے وہ سیرت دی جس کی قسم خدا نے یاد کیا, اگر ہم وہ سیرت اپنا لیں, اگر اس سیرت پر عمل کر لیں, اس سیرت کو اپنا لیں. لیکن آج کے حالات بڑے نازک ہیں. عملی میدان میں ہم بڑے کوتا نظر آتے ہیں. جہاں ہم میلاد کرتے ہیں, میلاد کا پہلا سبق جو ہے وہ مصطفیٰ کا پہلا سجدہ ہے. سرکار فرماتے جوئلت اردو مسجدن, میں نے سجدہ کیا زمین پاک ہو گئی. گویا مصطفیٰ بتانا چاہتے تھے لوگوں میں نے پہلے سجدے سے زمین کو اس لیے پاک کیا تاکہ تمہیں ہمیشہ یاد رہے کہ مصطفیٰ کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ